ہجرت کا 11واں سال محرم سن 11 ہجری میں آپ کو بخار آیا اور بڑھتا گیا۔ آپ کی بیماری کی خبر مشہور ہوئی تو کچھ فسادیوں نے سر اٹھایا۔ مسیلمہ، طلیحہ، خویلد، اسود، سجاحہ بنت حارث نے الگ الگ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح نبی اکرم کامیاب ہوئے اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی صداقت پر ایک اور مہر کر دی کہ یہ سب کے سب ناکام، مخذول اور خاسر ہوئے۔ ان میں مسیلمہ کذاب یمامہ میں اور اسود بن کعب انسی یمن میں زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ آپ بیماری کی حالت میں ایک دن باہر تشریف لائے اور سر کے درد کی وجہ سے سر پر ایک پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میری کلائی میں 2 کنگن سونے کے ہیں۔ میں نے ان کو فضول سمجھ کر پھینک دیا۔ اس خواب کی میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ دونوں کنگر یہی دونوں قذاب یعنی صاحب یمامہ اور صاحب یمن اسود قذاب ہے۔ چنانچہ اسود قذاب نبی اکرم کی زندگی ہی میں فیروز نامی ایک نیک آدمی کے ہاتھ سے مارا گیا، اور مسیلمہ قذاب ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں وحشی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کو اور حالت اسلام میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا۔ 26 صفر سن 11 ہجری کو بیماری سے کسی قدر آرام ہوا تو نبی اکرم نے شام و فلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کر مسلمانوں کو جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا، کیونکہ یمامہ کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ آپ نے دوسرے دن اسامہ بن زید بن حارث کو صدر لشکر بنا کر فرمایا کہ تم اپنے باپ کے مقتل پر اس قدر جلد جاؤ کہ وہاں کے لوگوں کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو۔ انشاءاللہ تم کو فتح حاصل ہوگی۔ 28 صفر 11 ہجری کو آپ کی بیماری زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اسامہ کو جھنڈا درست کر کے فوج کو روانہ فرمایا اور صحابہ کو اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر، عباس، عثمان، علی سب اسامہ بن زید کے ماتحت بنا کر روانہ کیے گئے، مگر بیماری کے سبب سے آپ نے اسامہ کی اجازت سے علی اور عباس کو تیمارداری کے لیے مدینہ میں رکھ لیا تھا۔ باقی تمام صحابہ اسامہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اسامہ نے مدینہ سے 1 کوس چل کر مقام جرف میں قیام کیا۔ وہاں سے ابو بکر اور عمر اسامہ سے اجازت طلب کر کے رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ عثمان لشکر لیے ہوئے جرف میں پڑے رہے اور نبی اکرم کی بیماری دیکھ کر کوچ نہ کر سکے۔ آپ نے بھی اس حالت میں ان کو کوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور لشکر کے ساتھ ان کو جرف میں ٹھہرنے کو جائز رکھا۔ اسامہ کی سرداری سے کچھ لوگوں کو اعتراض پیدا ہوا کہ ان کے باپ زید غلام تھے۔ نبی اکرم نے جب ان باتوں کو سنا تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ جب اس کا باپ لشکر کا سردار ہو سکتا ہے تو اس کی سرداری سے کیوں اعتراض ہے؟ اور پھر فرمایا کہ زید سب سے پہلے مسلمین میں سے ہیں، ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ بیماری دن بدن زیادہ ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے حضرت عائشہ کے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ نے مسلمانوں کی بھیڑ میں ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کو تم پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو جہنم سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کے بندو، غرور اور تکبر اختیار نہ کرو۔
جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی متقیوں کے لیے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دیں۔ پھر فرمایا، میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر ایک وقت کے لیے الگ ہو جانا تاکہ فرشتے مجھ پر نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد جماعت کی جماعت مجھ پر نماز پڑھنا۔ پہلے میرے خاندان کے مرد نماز پڑھیں، اس کے بعد ان کی عورتیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ مسجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہیں۔ آپ حضرت عمر کو امام مقرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ابو بکر ہی امامت کریں گے۔ ابو بکر مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں آپ کے تشریف لے آنے پر ابو بکر نے امام کی جگہ آپ کے لیے خالی کرنے اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کو مونڈھے کے پاس سے پکڑ کر وہیں قائم رکھا اور خود ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضرت علی، عباس، فضل بن عباس، ابو بکر، عمر ان دنوں بیماری میں زیادہ تر آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ 5 یا 6 دینار آپ کے پاس تھے جو عائشہ کے سپرد کیے گئے تھے۔ آپ نے ان کو صدقہ کر دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ حضرت علی کو آپ نے وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی بیماری کے دنوں میں 13 نمازیں پڑھائیں۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن فجر کی نماز کے وقت آپ سر مبارک میں پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ پھر پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے روک دیا اور ابو بکر کے دائیں طرف بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت کی۔ جب آپ اپنی تقریر کر چکے تو ابو بکر نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ آج خوش و خرم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش حالت میں دیکھ کر اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے۔ اسی دوران عبد الرحمن بن ابی بکر ایک بھیگی ہوئی مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کر کے رسول اللہ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سر مبارک کو حضرت عائشہ کے سینے پر رکھ کر پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا۔ اپنا ہاتھ اس سے بھگو کر چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے تھے، اے اللہ، موت کے سکرات میں میری مدد کر۔ ام المومنین بار بار آپ کا چہرہ دیکھتی جاتی تھیں کہ یکایک آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ دوپہر کے قریب سوموار کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اگلے دن منگل کو دوپہر کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کے انتقال کے وقت ابو بکر صدیق موجود نہ تھے۔ جو شخص اس خبر کو سنتا وہ حیران و پریشان رہ جاتا۔ عمر فاروق کے بھی ہوش و حواس نہ رہے۔ وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، منافقوں کے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ انتقال فرما گئے، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ وہ اپنے رب کے پاس اس طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ گئے تھے۔ وہ ضرور واپس آئیں گے اور لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ پہنچے اور سیدھے حجرہ مبارک میں گئے۔
حضرت عائشہ کی گود سے سر مبارک لے کر اور بغور دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک آپ نے اس موت کا ذائقہ چکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا تھا، اور اب ہرگز اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آئے گی۔ عمر فاروق کو وہی باتیں کہتے ہوئے سنا اور ان سے کہا کہ خاموش رہو، مگر عمر فاروق نے اس کی پرواہ نہ کی تو ابو بکر نے الگ کھڑے ہو کر مخاطب کیا۔ جس قدر آدمی عمر کے پاس جمع تھے وہ سب ان کو تنہا چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر صدیق نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتے تھے تو محمد تو فوت ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بے شک زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور نہیں تھے محمد مگر رسول، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر محمد مر جائیں یا مارے جائیں تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص حالت کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن مجید کی ان آیات کا سننا تھا کہ یکا یک مجمع سے حیرت کا وہ عالم دور ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ابو بکر کے کہنے پر متعلق خیال نہ کیا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی تو مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ خوف سے میرے پاؤں کانپنے لگے اور میں نے سمجھ لیا کہ نبی اکرم اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔